بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کے بعد امیر المومنین نے کہا کہ اگر علی کو نہیں چن رہے کوئی بات نہیں، فرمایا کوئی سسٹم تو بناؤ۔ کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا تیسرا ولی وہ ہے جو تم میں سے حاکم ہو۔ کہا ٹھیک ہے ہم میں سے حاکم ہو، لیکن یہ حاکم بنے گا کیسے؟ یہاں پہ احساس کرو کہ مکتب اہل بیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہ حاکم بنائے گا کون؟ تو کہا کہ علی سقیفہ میں بنا، مہاجرین اور انصار نے جناب ابا بکر کا انتخاب کیا، وہ حاکم بنے گا۔ ٹھیک ہے، میکنزم یہ بنا کہ وقت کے حاکم کو کون بنائے گا؟ سقیفہ بنائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب جناب ابا بکر دنیا سے جاتے ہیں دوسرے خلیفے کی باری آتی ہے، میکنزم کیا ہونا چاہیے کہ حاکم کو کہاں چنا جائے؟ سقیفے میں چنا جائے۔ دوسرے پہ میکنزم دوسرا آ گیا، پہلے خلیفے کو چنا سقیفے میں، فرسٹ میکنزم۔ دوسرے کی جب باری آئی تو میکنزم بدلا، دوسرے کو چنا پہلے نے۔ ہم نے کہا چلو دوسرے میکنزم پہ چلو، اب تیسرا بھی آئے تو اسے کون چنے؟ دوسرا چنے۔ یا پہلے میکنزم پہ چلو سقیفہ پہ، یا دوسرے میکنزم پہ کہ پہلا کیا کرے گا دوسرے کو چنے گا، نہیں، تیسرے پہ ایک تھرڈ میکنزم آ گیا۔ کہ ہم کیا بناتے ہیں؟ شورا بناتے ہیں، شورا چنے گی۔ چلو تیسرے کا انتخاب آ گیا، اب بندے خدا تیسرے میکنزم پہ چلو، چوتھے کو کم از کم شورا چنے۔ لیکن جب امیر المومنین کی باری آئے تو علی کو ڈیموکریسی کے تحت چنا گیا۔ سارے عوام امیر المومنین کے دروازے پر آ گئے، امیر المومنین کو کیا بنا دیا گیا؟ خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب کہا کم از کم چوتھے میکنزم پہ چلو، علی کے بعد جسے بھی خلیفہ بناؤ گے وہ ڈیموکریسی کے تحت امت جسے چنے، لوگ جس پہ اعتماد کریں وہ خلیفہ بنے۔ لیکن پانچویں کی جب باری آئی تو میکنزم اور پانچواں ہو گیا، پھر تلوار کے زور پہ خلیفہ بنا امیر شام۔ کہ بھائی پھر ہمیشہ تلوار کے زور پہ ہی چلو، پانچویں میکنزم پہ چلو۔ لیکن جب یزید کی باری آئی تو چھٹا میکنزم آ گیا، باپ نے بیٹے کو چنا۔ تو بتائیے جس قوم کے پاس خلیفے چننے کا کوئی میکنزم نہیں ہے تو اس قوم کا حال وہی ہوگا جو آج حال پڑا ہوا ہے۔ ہم نے کہا کہ میکنزم ایک ہوگا، خلیفہ اسے بنایا جائے گا جسے خدا چنتا ہے، جس کا اعلان رسول خدا کر کے گئے کہ 12 خلیفے کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے۔ جب خلافت یزید کی باری آئی تو امام حسین نے فرمایا کہ نہ میری نہ خدا کی، کہ آپ لوگ یہ تو جانتے ہو کہ میرے نانا بتا کر گئے تھے کہ 12 خلیفے ہیں، جس طرح امیر المومنین نے فرمایا کہ غدیر خم میں رسول خدا میرا ہاتھ بلند کر کے بتا کر گئے کہ من کنت مولا فاز علی المولا۔ کم از کم اس میکنزم کو نہیں مانتے جو صلح امام حسن میں لکھا گیا تھا کہ اگر خلافت میں اختلاف ہوگا تو خلیفہ وہی بنے گا جس پہ امت اتفاق کرے گی۔ مطلب فائنل ڈیسیجن ڈیموکریسی کا رکھا کہ اگر یزید کو کوفے والے مانتے ہیں، بصرے والے مانتے ہیں، مکے والے مانتے ہیں، مدینے والے مانتے ہیں، تلوار کے زور پہ نہیں، وہ سارے رضایت دیتے ہیں کہ جناب ہم راضی ہیں کہ یزید کو خلیفہ ہونا چاہیے، یہ اصلح الناس ہے، یہ موجودہ صاحب سے بہتر ہے، یہ تابعین سے بہتر ہے، یہ کردار میں بہتر ہے، یہ رفتار میں بہتر ہے۔ اگر لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو حسین کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ میکنزم نہیں چلے گا کہ باپ بیٹے کو بنائے گا پھر بیٹا اپنے بیٹے کو بنائے گا، کہ اہلیت کو نہیں دیکھا جائے گا، نسبیت کو دیکھا جائے گا۔ فرمایا اگر اس طرح چلا تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ جس طرح آج طارق مسعود صاحب نے نبی کی حدیث سنا کے بول دیا کہ رسول ایسا کر سکتے ہیں کہ امت کو کوئی میکنزم میں دے کر جائیں، کہ فرمایا الملک لمن غلب، حاکم وہی ہوگا جس کا غلبہ ہوگا۔ ایسی ایسی حدیثیں۔ صلح امام حسن اور شہادت امام حسین میں 21 سال کا فاصلہ ہے۔ ان 21 سالوں میں بنو امیہ نے جعل حدیث کی فیکٹریاں لگائیں، کہ صحیح بخاری لکھنے والے جناب اسماعیل لکھتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر صحیح البخاری لکھی۔ اب اندازہ لگائیں جو 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر چند ہزار حدیثوں کی کتاب کی تدوین کرتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کتنی ہزار حدیثیں کیا تھیں؟ جعلی تھیں۔ اور کیا یقین کہ جو چھانی کی ہے اس میں غلط حدیثیں نہ آئی ہوں،
کیونکہ جو حدیث بنانے والا تھا وہ بھی بڑا کمال کا جال کرتا تھا. یہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ظالم بھی ہو، اس کی اطاعت واجب ہے کیونکہ الملک لمن غلب. ان حدیثوں کے ریفرنس میں جب آپ جائیں گے تو اس حدیث کو جا کے ملا دیا جناب ابو ذر غفاری سے، کبھی حدیث کو ملا دیا جناب ابن عباس، کبھی حدیث کو جا کے ملا دیا علی ابن ابی طالب سے کہ کل کوئی شیعہ بھی اعتراض نہ کرے. کیونکہ مولا علی امام حسین کے زمانے میں حی و حاضر نہیں ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور امام حی و حاضر کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے. اگر کوئی امام حسین کے زمانے میں یہ کہے کہ علی نے یہ کہا تھا، ہم اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے علی نے کیا کہا تھا، ہم دیکھیں گے حسین کیا کر رہے ہیں. لاکھ کہیں کہ رسول خدا نے یہ فرمایا، بھائی وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے جو معیار ہے عدم رسول میں، وہ معیار کون ہے؟ وجود مبارک امام حسین ہے. کیونکہ حسین اپنی نانا کی سیرت کے خلاف عمل نہیں کر سکتے. ایک مزیدار حدیث سنیے. اس حدیث کی نسبت دی انہوں نے کس سے؟ جناب ابا ذر غفاری سے. ابا ذر غفاری کل بھی عرض کر چکا، یہ وہ نبی کے صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے تیسری خلافت میں جناب عثمان کی سرسخت ترین مخالفوں میں سے تھے. کیونکہ جتنے اموال بیت المال، جتنے، کیونکہ سسرال تھا جناب عثمان کا بنو امیہ، جتنے بھی بنو امیہ کے حکمران اور حاکم آئے وہ جناب عثمان نے رکھے. اور تیسری خلافت میں بیت المال کا بے درغ استعمال ہوا، کیونکہ یہ خود ایجڈ تھے، لہٰذا جو حکومت کو چلانے والے تھے وہ اکثریت بنو امیہ کی تھی. تو لوگوں میں ایک شور شرابہ، بیت المال کا دریغ استعمال، غربت معاشرے میں بڑھ گئی. تو اس وقت سب سے زیادہ جو سخت تنقید کرتے تھے وہ جناب ابو ذر غفاری تھے. ابو ذر ایک سادہ عزیز بندہ، کہیں پہ غلطی دیکھے فوراً بولنے والا. تو انہوں نے جناب ابو ذر کو جس طرح عرض کی، ان کو نکال کے روضہ کی طرف، شامات کی طرف جناب ابو ذر کو بھیج دیا. اب حدیث لکھنے والا حدیث کو کس سے ملاتا ہے؟ ابو ذر سے ملاتا ہے کہ ابو ذر سے منقول ہے کہ حاکم کیسا بھی ہو، حاکم کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، چاہے وہ حاکم دین میں بدعت ہی کیوں نہیں ایجاد کرے. مثلا یہ حج تمتع آپ کرتے ہیں، جناب عمر نے حج تمتع کو بند کر دیا تھا، پھر امیر المومنین انہوں نے حج تمتع کو کھولا اور اجازت دی. یا آج جتنے بھی برادران اہل سنت حج تمتع کرتے ہیں، یہ علی بن ابی طالب کا ان کے اوپر احسان ہے. کیونکہ اگر امیر المومنین اجازت نہ دیتے آج تک یہ جناب عمر کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے. تو نقل کیا جناب ابا ذر وہ جو وقت کے خلیفے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مخالفت کی سزا میں ابا ذر کو شہر رسول سے نکال کر تبعید کر کے شامات کی طرف بھیجا جاتا ہے. اب حدیث لاتے ہیں جناب ابا ذر سے کہ ابا ذر سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، جبکہ وہ خود اطاعت نہ کر کے شہر سے نکالے گئے. اب حدیث سنیے. کچھ لوگ کہتے ہیں دو لوگ، اب یہ دو کون ہیں پتہ نہیں، کہتے ہیں یہ دو لوگ جناب ابا ذر کے لیے اجازت مانگنے گئے کہ بھائی میں نے حج پہ جانا ہے. کیونکہ حکومت کی پابندی تھی، ابو ذر حج پہ بھی نہیں جا سکتے تھے. حکومت کی پرمیشن ملے گی، جس طرح آپ کی ECL میں نام آ جاتا ہے کہ جناب حکومت مخالف ہے، یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا ہے. جناب ابا ذر غفاری کا نام ECL میں تھا. کہا کہ حج بھی کرو گے تو پرمیشن، نبی کا اتنا بڑا صحابی، تو کہا کہ یہ دو سفارش لے کر گئے حکومت کے پاس کہ ہمیں پرمیشن دی جائے، ابو ذر غفاری حج کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں پرمیشن ملی. پرمیشن ملی تو کہتے ہیں ابا ذر کے ساتھ حج پہ گئے، مقام منی پہ. وہاں پہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے رسول خدا کے زمانے سے مقام منی پہ. ابو ذر کو آگے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب عثمان نے مقام منی پہ 4 رکعت نماز پڑھائی. تو کہتے ہیں ابو ذر سخت ناراض ہوئے، کہا یہ دین میں بدعت ہے کہ جب میرے نبی نے 2 پڑھائی تو ان کو 4 نہیں پڑھانی چاہیے تھی. کہتے سخت ناراض ہوئے کہ دین خدا میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، دین خدا میں بدعتوں کو لایا جا رہا ہے، ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں جو رسول خدا نے نہیں کی تھی. وہ شخص کہتے ہیں کہ جیسے ابو ذر نے تنقید کی اور تنقید کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ خود 4 رکعت پڑھنے لگا. اب خلیفے کی اطاعت واجب، حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت
واجب. تو کہتے ہیں ہم نے ابو ذر سے کہا کہ ابا ذر غفاری ابھی تو تنقید کی کہ دین میں بدعت نہیں لانی چاہیے اور آپ نے 2 رکعت کو 4 کیسے کر دیا؟ تو کہا کہ وہاں ابو ذر نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا اگر حاکم دین میں بدعت بھی لائے تمہارے اوپر اس بدعت پہ عمل کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اور قیامت میں حاکم